دبیر الملک اور نجیب الدولہ کس شاعر کی القاب ہیں؟ اسے اردو ادب کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی شاعری نے اردو ادب کو کیا بخشا؟ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ غالب سلطان۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتہائی دلچسپ اور اہم بایوگرافی جو کہ مرزا غالب کی زندگی پر مبنی ہے۔ مرزا غالب کی لاجواب شاعری کی بدولت اسے نجیب الدولہ اور دبیر الملک جیسے القابات سے نوازا گیا۔ اسے اردو ادب کا بادشاہ مانا جاتا ہے اور اس کی شاعری نے اردو ادب کو ایک نئی جہت بخشی۔ تو آئیے مرزا غالب کی زندگی کے سبھی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1997 کو آگرہ میں پیدا ہوا۔ غالب نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ 1803 میں جب غالب کی عمر 5 سال تھی، ترین اثنا اس کا باپ الور میں ایک جنگ کے دوران مارا گیا۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے کر دی گئی۔ ابتدا ہی سے غالب غربت کے بھنور میں پھنس گیا۔ شاعری کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ہنر تو تھا نہیں، سو غالب ساری عمر غربت کی چکی میں پستا رہا۔ جب غالب عمر بلوغت کو پہنچا تو اس کی شاعری ایک ضخیم شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن انتہائی مشکل ہونے کی وجہ سے اس کی شاعری کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسے فقرے کسے جاتے اور اس کی شاعری کا مذاق اڑایا جاتا۔ شروع میں غالب کی شاعری کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کی شاعری میں فارسی کی اچھی خاصی آمیزش ہوتی تھی، جس سے اس کے اشعار عمومی سطح پر سمجھ نہیں آتے تھے۔ اس تناظر میں اس کے کچھ اشعار بھی ملتے ہیں کہ جس میں یہ لوگوں کو اپنے اشعار کے سمجھ نہ آنے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس ضمن میں غالب کہتا ہے کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلح کی پرواہ، نہ ستائش کی تمنا نہ صلح کی پرواہ، اگر نہیں میرے الفاظ میں معنی نہ صحیح۔ مرزا غالب کی غربت کو دیکھتے ہوئے اس کے سسر نے بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو مشاعرے کا دعوتی خط بھجوایا۔ اس کے سسر کی خواہش یہ تھی کہ شاید غالب کی شاعری بہادر شاہ ظفر کو پسند آ جائے اور غالب کے ذریعہ معاش کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب جیسے ہی دعوتی خط مرزا غالب کو ملا تو وہ بے حد خوش ہوا اور مقررہ وقت پر مشاعرے کے لیے پہنچ گیا۔ مشاعرہ بر وقت شروع ہو گیا اور سبھی شعراء باری باری اپنا کلام ارشاد کرتے رہے۔ آخرکار غالب کی باری آئی تو غالب نے اپنا پہلا شعر پڑھا جو کہ کچھ یوں تھا: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اس کے بعد غالب نے مزید اشعار پڑھے جو مشاعرے میں بیٹھے سبھی شعراء کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ وہاں بیٹھے کسی فرد کو غالب کی شاعری ذرہ برابر بھی پسند نہ آئی، الٹا لوگوں نے غالب پر تنقید کی اور غالب کو مشاعرے میں بلائے جانے پر اعتراض کیا۔ مشاعرے میں اس قدر بے عزت ہونے پر غالب غمزدہ، افسردہ اور مایوس ہو کر گھر کو چل دیے، اور اس طرح اس کے سسر کی گئی کاوش پر پانی پھر گیا، جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر غالب کو شاہی محل سے دعوتی خط لکھوایا تھا۔ جب غالب مشاعرے سے بے عزت ہو کر گھر آیا تو محلے میں بھی اس کا مذاق اڑایا گیا، جس پر غالب نے ایک خوبصورت شعر کہا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ غالب شاعری لکھتے ہوئے عرصہ گزار چکا تھا۔ اس کی شاعری واقعی خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کی شہرت کا کہیں سے آغاز نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے ایک ہی مشاعرے میں شعر سنانے کا موقع ملا تھا اور وہاں بھی اسے بے عزتی کر کے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ چنانچہ غالب نے اپنی غزلیں چھپوانے کی ٹھانی۔ اس نے اپنا سارا مواد اکٹھا کیا اور اسے ایک دیوان کی شکل میں مرتب کرنے کے بعد غالب نے وہ دیوان اپنے ایک پبلشر دوست کے حوالے کیا اور اسے دیوان کو چھاپنے کی التجا کی۔ دوست نے حامی تو بھر لی، لیکن بدقسمتی سے کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر غالب کا دیوان پبلش نہ کروا پایا۔ تاہم پبلشر کی دکان سے غالب کے اشعار تک عوام الناس کی رسائی ہو چکی تھی، جس کی بدولت غالب کے اشعار عمومی سطح پر پھیل چکے تھے۔ ایک دفعہ غالب گلی میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک فقیر کو اپنی جانب آتے دیکھا جو اس کا ہی شعر گنگنا رہا تھا۔ اس کی زبان پر غالب کا شعرۂ آفاق شعر تھا، جسے وہ بڑی خوبصورت دھن میں گا رہا تھا۔ وہ شعر کچھ یوں تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غالب فقیر کے منہ سے اپنا شعر سن کر بے حد خوش ہوا اور پھر اپنے دوست کی جانب چل دیا، جس کی منیاری کی دکان تھی۔ اس کی دکان کے اوپر طوائف کا اڈا تھا۔ غالب دکان پر پہنچا اور دوست کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف ہو گیا کہ اسی دوران غالب نے اپنا ایک اور شعر سنا جو کہ اوپر چھت پہ ایک طوائف خوبصورت ترنم میں گا رہی تھی: نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔
جب غالب نے اپنے اشعار فقیر اور طوائف کی زبان سے سنے تو بے ساختہ کہہ اٹھا کہ اب مجھے مشہور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ غالب اپنا زیادہ تر وقت شطرنج کھیلنے اور شراب پینے میں گزارا کرتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں اسے کئی مرتبہ جیل بھی ہوئی، لیکن غالب اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا۔ غالب کے دور میں ابراہیم ذوق کو بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر اپنے شعر کی تصحیح بھی ذوق سے ہی کروایا کرتا تھا۔ ذوق کو شاہی محل میں خاص مقام حاصل تھا۔ اپنی خدمات کی وجہ سے ابراہیم ذوق کو خاص قسم کی برات بھی حاصل تھیں۔ اس کے نان نفقے کا بندوبست تو شاہی خرچے سے ہو ہی جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے کچھ خدمتگار بھی مہیا کیے گئے تھے۔ ایک دفعہ مرزا غالب گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ابراہیم ذوق کی پالکی بڑی شان و شوکت سے گزری، جسے دیکھ کر غالب نے اونچی آواز میں کہا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ غالب نے یہ مصرع جان بوجھ کر ذوق کو کسا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب سے تم بہادر شاہ ظفر کے خوشامدی بنے ہو تب سے اترائے پھرتے ہو۔ ابراہیم ذوق کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور گزرتی بھی کیوں نہ، اس نے فوراً بہادر شاہ ظفر سے غالب کے غیر اخلاقی رویے کی شکایت کر دی۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو طلب کر لیا اور غالب سے استفسار کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے اور تم نے ہمارے استاد کی بے عزتی کیوں کی ہے؟ جس پر غالب نے کہا کہ میں نے کوئی جملہ نہیں کسا، بلکہ یہ تو میرے شعر کا مصرع ہے۔ ابراہیم ذوق کو لگا کہ غالب جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی بات سے مکرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ذوق نے کہا کہ کیوں نہ اس شعر کا دوسرا مصرع بھی سنا جائے، اور غالب بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے اپنی شاعری سنانے کا صرف ایک موقع مل جائے، جو کہ اب مل چکا تھا۔ تو غالب نے اپنا پورا شعر سنا ڈالا، جو کہ کچھ یوں تھا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ شعر سناتے ہی غالب نے ساری محفل کا پانسا پلٹ دیا اور تشکیک زدہ نگاہوں کو اپنی محبت میں بدل لیا۔ یہ سنتے ہی بہادر شاہ ظفر بھی اشش کر اٹھا۔ اس نے کہا کہ اس غزل کا اگر پہلا شعر اتنا خوبصورت ہے تو پوری غزل کیسی ہوگی؟ اس پر غالب نے اپنی پوری غزل سنائی اور مشاعرہ لوٹ لیا۔ بس اس روز سے غالب کا شاہی مشاعروں میں آنا جانا شروع ہو گیا، اور وہیں سے اس کی شہرت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ غالب کو تشبیہات اور اشتعاروں کا امام کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آج تک اس کے پائے کا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا ہے۔ غالب کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے جو یکے بعد دیگرے کم عمری میں ہی مرتے رہے۔ بڑھاپے میں غالب نے اپنے بھانجے کو اپنا بیٹا بنا لیا، لیکن وہ بھی جوانی میں ہی اس دنیا سے چل بسا۔ غالب بہت بڑا شرابی تھا۔ اواخر عمر میں اس کی پینشن کا کافی مسئلہ بنا رہا۔ اس کے حل کے لیے اسے کلکتہ جانا پڑا۔ جب وہاں سے پینشن کے پیسے مل گئے تو یہ ساری رقم سے 2 خچروں پر شراب کی بوتلوں سے بھرے ہوئے بورے لاد لایا۔ جب یہ گھر آیا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ سارے پیسوں سے شراب لے آئے ہیں، تو اب ہم کھائیں گے کیا؟ اس پر غالب مسکرایا اور کہا، دیکھو امراؤ بیگم، رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے اور وہ تو بس اس نے دینا ہی دینا ہے، لہٰذا اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نے شراب کا وعدہ نہیں کیا، لہٰذا وہ میں خرید لایا۔ غالب کی طبیعت میں مزاح بھی اچھا خاصا تھا، جس کا ثبوت اس کے خطوط میں ملتا ہے۔ غالب کے خطوط کو بھی اردو ادب میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ غالب کا مجموعہ کلام دیوان غالب بالکل فقید المثال ہے، اور اسی بنا پر غالب کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ جب 1857 کی جنگ آزادی رونما ہوئی تو دلی اجڑ گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز اپنے ساتھ لے گئے اور اس کی اولاد کو قتل کر دیا گیا۔ ابراہیم ذوق کا انتقال ہو گیا تھا تو غالب بہادر شاہ ظفر کے اشعار کی تصحیح کیا کرتا تھا۔ اسے شاہی مورخ کی نوکری بھی مل چکی تھی۔ اس کے علاوہ غالب دیگر شہزادوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا۔ ان سب خدمات کے پیش نظر غالب کی اچھی خاصی روزی روٹی لگی ہوئی تھی۔ 1857 کے بعد یہ روزی تو برباد ہو ہی چکی تھی، اس کے ساتھ ہی دلی بھی تباہ ہو چکا تھا۔ اب ایک دفعہ غالب اپنی گلی میں ٹہل رہا تھا کہ انگریز نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے محل لے گئے۔ جہاں کبھی بہادر شاہ ظفر بیٹھا کرتا تھا، اسی کرسی پر ایک انگریز متمکن تھا۔ اس نے غالب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس پر غالب نے جواب دیا کہ میرا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے اور میں ایک شاعر ہوں۔ انگریز نے دوسرا سوال کیا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو؟ جس پر غالب نے جواب دیا کہ میں آدھا مسلمان ہوں۔ اس جواب پر انگریز کو غصہ آیا اور اس نے سختی سے غالب سے کہا کہ کیا تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ تو غالب نے جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا، میں جی بھر کے شراب پیتا ہوں، لیکن سور کا گوشت نہیں کھاتا، اس لیے میں خود کو آدھا مسلمان سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر انگریز مسکرایا اور غالب کو رہا کر دیا۔ اسی تناظر میں غالب نے کچھ اشعار بھی کہے جو کہ کچھ یوں ہیں، یہ مسائل یہ تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل یہ تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتے، اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور
ناظرین، بالآخر خدائے سخن 15 فروری 1869 کو دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گیا اور اس طرح یہ عہد تمام ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ کو مرزا اسد اللہ خان غالب کی بائیوگرافی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، اپنے عزیز دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔